السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حافظ صہیب احمد، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رینٹل جو انکم ہے وہ کس طرح حاصل کی جاتی ہے، کس پروجیکٹ کے اندر زیادہ انکم حاصل کی جا سکتی ہے۔ گھر کے اندر زیادہ انکم حاصل کی جا سکتی ہے، فلیٹ کے اندر، کمرشل شاپ یا کمرشل آفس کے اندر زیادہ انکم آتی ہے۔ اور دوسرا جو اس کے اوپر میں ڈسکس کروں گا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ رینٹل کرتے ہیں کوئی بھی پراپرٹی، یعنی کہ گھر آپ رینٹ پہ دے رہے ہیں یا آفس دے رہے ہیں، تو ان میں سے کس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے یا کس کا فائدہ زیادہ نکلتا ہے، سبھی چیزوں کی ڈیٹیل میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی۔ دیکھیں، انویسٹمنٹ دو قسم کی ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر۔ ایک انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے رینٹل انکم، جو پراپرٹی آپ خریدتے ہیں اس کو آپ رینٹ پہ دے دیتے ہیں، اس کو منتھلی بیس پہ یا سالانہ بیس پہ آپ کو اس کا رینٹ آتا ہے۔ دوسری انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے ریٹرن انویسٹمنٹ، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کی ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایک پلاٹ لیا ہے یا گھر لیا ہے، اس کو آپ نے ہولڈ کیا ہے 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا اپنے پاس، پھر آپ نے اس کو سیل کر دیا ہے۔ جب آپ اس کو سیل آؤٹ کریں گے تو اس کے بعد جو آپ کو پروفٹ ہوگا، جو ریٹرن آیا ہوگا، وہ آپ کا ریٹرن انکم ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے رینٹل انکم کے اوپر۔ پہلے میں بات کروں گا گھر کی۔ دیکھیں، جب آپ کسی کو گھر اپنا رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے جو پہلا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے پیسے آتے ہیں۔ اس کے بعد جو نقصان ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کسی بڑی فیملی کو جب آپ نے رینٹ پہ اپنا گھر دیا ہے، وہ 2 کروڑ کا ہے، 1.5 کروڑ کا ہے، 4 کروڑ کا ہے، 6 کروڑ کا گھر ہے نا، جب وہ سال 2 سال اس کو یوز کریں گے، یوز کر کے جب وہ نکل جائیں گے تو اس کے کافی زیادہ کام مینٹنس کا ہونے والا ہوگا، وہ آپ کو خود کروانی پڑے گی بات کے اندر۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک 2 کروڑ کی کوٹھی ہے، وہ آپ نے رینٹ آؤٹ کی ہے، اس کا رینٹ آپ کو آئے گا 60، 70، 65، 55 اتنا ہزار، لوکیشن کے حساب سے آپ کو اس کا رینٹ ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہی 2 کروڑ کی جو انویسٹمنٹ آپ کسی فلیٹ کے اندر کریں گے، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو فلیٹ ہے وہ آپ کو اس کی صفائی کرنے کی خود ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ جن لوگوں کا، جن بلڈرز کا وہ ان فلیٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی صفائی بھی روزانہ کرواتے ہیں، مینٹنس ہونے والی وہ بھی کرواتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کو خرچہ کم آتا ہے۔ اگر 2 بیڈ روم کا کوئی آپ کو اپارٹمنٹ مل رہا ہے تو آپ کو تقریباً 1 کروڑ کا، 90 لاکھ کا 2 بیڈ روم والا آپ کو اپارٹمنٹ مل جاتا ہے۔ لیکن وہی جو 2 بیڈ روم والا آپ کو 5 مرلے کا ہاؤس چاہیے، اس کے لیے آپ کو 1.5 کروڑ کی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ تو وہی جو آپ نے 1 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ لیا ہوگا، وہ آپ کا اپارٹمنٹ آرام سکون کے ساتھ آپ کو 50، 60، 70 ہزار آپ کو اس کا جو ہوتا ہے کرایہ وہ آپ کو دے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں بات کرتا ہوں آخر پہ کمرشل آفس کی۔ دیکھیں، آفس کے اندر آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہے، آپ اس کے بارے سوچ نہیں سکتے۔ جس بندے نے، جس کمپنی نے بھی آپ سے آفس رینٹ کے لیے لینا ہے، اس کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس ہوتی ہے صفائی کی۔ وہ آپ کے آفس کو ہر روز صاف کرے گا تاکہ اس کے جتنے بھی کلائنٹس آ رہے ہیں، اس کے دوست آ رہے ہیں، وہ صاف ماحول دیکھتے ہیں، وہ صاف ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، جو آپ نے آفس دیا ہوا ان کو، وہ ان کی خود اندر کا انٹیریئر ڈیزائن کرواتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز والے لوگ۔ تو اس کے اندر اگر آپ نے 4 کروڑ کا اگر آپ نے لیا ہوا ہے کوئی کمرشل، اس کا آپ کو تقریباً میرے خیال سے 2.5 لاکھ آپ کو اس کا ایزیلی رینٹ آ رہا ہے۔ آپ اوورال مارکیٹ میں جائیں، آپ کو اس چیز کا علم ہے۔ تو لیکن یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرا مشورہ ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں، ایکسٹرا انکم پڑی آپ کے پاس، تو آپ اس کو رینٹل انکم میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کمرشل کی طرف جائیے گا، کمرشل شاپ خریدیں یا کمرشل آفس خرید لیں۔ لیکن اگر آپ کمرشل شاپ خریدتے ہیں، کوئی دکان خریدتے ہیں، دکان کے اندر آپ کو اس سے زیادہ پروفٹ ملتا ہے۔ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، وہ آپ نے حتیٰ کہ ان کو سیلنگ کروا کے دی ہوتی ہے، رنگ وغیرہ ہر شے کروا کے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کلر اسکیم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ اپنی مرضی کا رنگ کریں گے، اپنی مرضی کی سیلنگ کریں گے، اپنی مرضی کے لائٹیں لگائیں گے، اپنی مرضی کے ریکس وغیرہ ہر چیز بنائیں گے، وہ بھی آپ کو بینیفٹ دے کے جاتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ رینٹل انکم کے لیے گھر خریدنے کی بجائے یا فلیٹ خرید لیں اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے۔ اگر بجٹ زیادہ ہے تو آپ پھر کمرشل آفس کی طرف جائیے گا یا کمرشل پلازا آپ خریدیں، پورے کا پورا پلازا رینٹ آؤٹ کریں، اس کا پروفٹ آپ کو زیادہ ملے گا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ چاہیے یا کوئی پراپرٹی چاہیے، کوئی رائے چاہیے تو میں حاضر ہوں، آپ مجھے یاد کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔